ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں اردو کے مشہور و معروف شاعر ولی دکنی کا تعارف اور ان کی تصانیف آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ان سے متعلق کچھ اہم سوال بھی۔ تو آئیے سب سے پہلے سوال پیش کرتے ہیں۔ ولی دکنی کا نام ولی محمد تھا۔ ولی دکنی کی پیدائش 1668 اورنگ آباد میں ہوئی۔ ولی دکنی کی وفات 1720 احمد آباد میں ہوئی۔ ولی دکنی کے والد کا نام شریف محمد تھا۔ ولی دکنی سید ابو المعانی کے ساتھ 1700 میں اورنگزیب کے زمانے میں دہلی آئے تھے۔ ولی دکنی کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے دہلی میں ہی ہوئی تھی۔ ولی دکنی کو سعد اللہ گلشن نے 2 مشورے دیے تھے۔ یہ 2 مشورے کون سے ہیں؟ پہلا مشورہ، دکنی الفاظ کا استعمال کم سے کم ہو، اس کی جگہ پر فارسی شیریں الفاظ کا استعمال ہو۔ دوسرا مشورہ، فارسی شاعری کے مضامین اپنی زبان میں ادا کرو۔ ولی کی کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی نے 1989 میں مرتب کیا ہے۔ ولی کی کلیات کا پیش لفظ محمود اللہ نے لکھا ہے۔ ولی کے کلیات کو 1833 میں فرانسیسی ادیب گارساں دتاسی نے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا، جس کا مقدمہ فرانسیسی زبان میں تھا۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان نے اس کا اردو ترجمہ کیا 1927 میں۔ احسن مار حربی نے کلیات ولی انجمن ترقی اردو سے شائع کیا۔ اب کچھ اہم سوالات۔ ولی کی زبان کس کا مضمون ہے؟ تو ولی کی زبان یہ مضمون ہے عبدالستار صدیقی کا۔ ولی کی کلیات کا پہلا شعر کون سا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ولی کی جو کلیات ہے اس کا پہلا شعر کون سا ہے۔ جیسے غالب کی کلیات کا پہلا شعر کون سا ہے، اس طرح سے پوچھتے ہیں سوال۔ تو یہ اس کا پہلا شعر ہے، گیتا ہوں میں تیرے نانوں کو میں ورد زباں کا، کیتا ہوں میں تیرے نانوں کو میں ورد زباں کا، کیتا ہوں میں تیرے شکر کو غیر۔ ولی کی کلیات میں 3 مثنویاں ہیں۔ پہلی مثنوی، اللہ دل پرد عشق داغ کا۔ دوسری مثنوی، در تعریف شہر صورت۔ تیسری مثنوی، در فراق گجرات۔ اس کے بعد ولی نے باب المکہ سورت شہر کو کہا ہے، یعنی جو گجرات میں سورت نام سے ایک شہر ہے اس کو باب المکہ کہا ہے ولی نے اپنی مثنویوں میں، اور اس پر ایک مثنوی بھی لکھی ہے۔ ولی شاعری میں شاہ گلشن کے شاگرد تھے۔ یہاں پر یاد رکھنا کہ سعد اللہ گلشن سے دہلی میں ملاقات ہوئی تھی، اور شاہ گلشن جو ہیں ان کے شاگرد تھے۔ یہ دونوں نام الگ الگ ہیں۔ میر نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا ہے۔ ولی کی کلیات میں 6 مذہبی قصیدے ہیں۔ ولی نے فارسی میں نور المعرفت رسالہ لکھا ہے۔ یہ رسالہ مدرسہ ہدایت وقص نامی کی تعریف میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں ہے، یعنی ولی کی جو دیوان ہے اس کا قلمی نسخہ جو ہے وہ نسخہ پیرس میں ہے۔ ولی کا دیوان پہلی بار لندن سے شائع ہوا۔ ولی کو محمد حسین آزاد نے اردو کا چاثر کہا ہے۔
ولی کا دیوان دہلی 1719 میں آیا۔ ولی نے اپنی مثنویوں میں دکنی 2 شہر گجرات اور سورت کی تعریف کی ہے۔ ولی کو آزاد، محمد حسین آزاد، ولی کو آزاد نے اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے۔ ولی کو میر نے مسلم الثبوت استاد قرار دیا ہے۔ ولی کو آزاد نے شاعر قدرت کہا ہے۔ محمد حسین آزاد نے شاعر قدرت کہا ہے۔ میر نے اپنے تذکرہ نکات الشورى میں ولی کو شیطان سے زیادہ مشہور کہا ہے۔ آزاد نے اپنی کتاب آب حیات کے پہلے دور میں ولی کے بارے میں کہا ہے کہ ولی دستکاری میں میناکاری کا ہنر رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے 2 قول پیش کرتا ہوں، ایک محمد حسین آزاد کا ہی ہے، آب حیات سے لیا گیا ہے، اور دوسرا جمیل جالبی کا ہے، جو بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلا قول ہے آزاد کا۔ ان کی انشا پردازی، ان کی مطلب والی دکنی کی، ان کی انشا پردازی اور شاعری کی دلیل اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا ہے کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹیں کھائی ہیں مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی۔ یہ محمد حسین آزاد کا قول تھا۔ اور دوسرا قول ہے ولی پہلا شخص ہے جس کے شاعرانہ مجاز کو کلاسیکل کہا جا سکتا ہے۔ یہ جمیل جالبی کا قول ہے۔ تو اس طرح سے یہ ولی کا تعارف اور ان کی تصانیف